تو اگر آپ وہ اسی الزامات کی بھرمار سے بچنے کے لیے میں نے وہ سوال دے دیا تھا کہ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں نا کہ چغلی مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر تو مؤنث ہے پھر تو عورتوں کی چیز ہے، عورتیں جانے ان کی چیز جانے، ہم تو نہیں بولیں گے بیچ میں. تو اگر مذکر ہے تو پھر آپ لوگوں کو جواب دینا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ چغلی مؤنث ہے. وہ چھوٹی یہ آتی نا چغلی، جی تو وہ مؤنث ہی ہوگی نا. آپ نے بڑا اچھا جواب دے دیا خود ہی. بالکل ٹھیک. تو نادیہ سے پوچھتے آپ نے خود کبھی نہیں کی کسی کی بیک بیٹنگ؟ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی، ہے نا، ہو جاتی ہے. ہاں کبھی کبھی ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد فن بھی ہوتا ہے، انجوائے کرتے ہیں. اچھا انجوائے کرتے ہیں، جسٹ فن کرتے ہیں آپ. تو اس کے بعد فیلنگ کیا ہوتی ہے جب؟ برا نہیں لگتا، لیکن ہاں کبھی کبھی اگر تھوڑا زیادہ ہو جائے تو فیل ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ گڈ، اچھی بات نہیں ہے چغلی کرنا، لیکن اٹس فن. لوگ انجوائے کرتے ہیں میرے خیال سے. پیپل انجوائے. اگر انہوں نے دیکھا ہوگا اسی پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی کہ اگر اس کو فن سمجھیں گے نا، ایک چھوٹی سی میں نے ایک مثال دی تھی کہ ماچس کی ڈبیا اتنی سی تیلی ہوتی ہے اسٹک، تو وہ جلتی ہے تو پوری عمارتیں جلا کے رکھ دیتی ہیں. تو ہم اگر کسی کے خلاف بات کریں گے، ہم نے تو ایک سیکنڈ کیا مطلب انجوائے کر لیا، فن لے لیا ہے، تو دوسرے کی زندگی اس میں برباد ہو جائے تو یہ تو کتنی بری چیز ہے. آئی تھنک لوگ بات کرتے وقت ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ریئلائز نہیں کرتے ہیں، اینڈ جسٹ فار دا فن آف اٹ بات کرتے جاتے ہیں. مطلب ایسی شخصیات بھی اس دنیا میں ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں. مثلا فیض احمد فیض ایک بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں ہمارے پاکستان کے. تو گلوں میں رنگ بھرے ان کی بڑی مشہور غزل تھی. تو وہ ایسی شخصیت تھی کہ کسی نے جا کے ان کو کہہ دیا نا فیض صاحب فلاں شخص نے آپ کے خلاف بات کی ہے، تو وہ کہتے تھے نہیں یار کوئی ایسی بات نہیں. کہ وہ ریئیکٹ نہیں کرتے تھے کسی بات کو بھی. تو اگر کوئی آگے کہہ دے کہ روشان آپ کے خلاف فلاں نے بات کی ہے تو ضروری نہیں کہ یہ آگ بگولا ہو جائے گا. میں تو اسے جا کے پکڑ لوں گا شفیق صاحب. ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑے لوگوں کا مطلب ہے کہ اگر وہ کوئی بات سن کے اور اسے کہتے ہیں اور بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل بھی تو ہوتے ہیں نا، کہ اگر ہم ان پرسنالٹیز کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لیں کہ بھی ہم نے بھی ان جیسا بننا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مشکل کام ہے کہ ہم لوگ اپنی اصلاح خود کر لیں. تو یہاں تو ہمارے ارد گرد ہوتا ہے، سارے کرتے ہیں فلاں کی برائی. اگر ہم سننا چھوڑ دیں، اللہ میاں نے 2 کان دیے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، ایک میں اگر بات داخل ہوتی ہے دوسرے سے آؤٹ کر دیں اس کو کہ بھئی یہ ایگزٹ ہے ہمارا، تو میرا نہیں خیال وہ بوجھ بنے گی. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باتیں سن کے نا وہ پیٹ ان کے پھٹنے والے ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں اس کو خالی نہ کر لوں تو مجھے سکون نہیں آئے گا. تو بٹ صاحب سے پوچھتے اتنی عمر انہوں نے گزاری ہے، بٹ صاحب آپ نے بھی چغلیاں سنی اور کی ہیں، تو کس طرح کا ایکسپیرینس رہا ہے آپ کا ساری اس گزرتی ہوئی عمر کے ساتھ؟ شفیق صاحب بات یہ ہے کہ یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے. یہ چغلیاں بھی جب تک آپ کسی کی ظاہر ہے کہ اگر بات کریں گے تو کسی دوسرے کی بات ہوگی آپ کریں گے، تو اس میں اچھائی کے پہلو بہت کم نہ ہوتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ اچھائی کا ایک بھی پہلو ہوتا ہوگا. تو اس طرح میرا خیال ہے وہ کوئی آدمی خالی نہیں رہ سکتا. ہر آدمی جو ہے کسی نہ کسی شکل سے وہ جو ہے نا بلکہ انجوائے کر. یہ نادیہ کی بات میں بالکل سامنے لیتا ہوں کہ لوگ انجوائے کرتے ہیں آج کل کسی کی بات کر کے نا اس کا ٹھٹھا مذاق کر کے ہنستے خوب انجوائے کرتے ہیں. تو اسی لیے شاید چونکہ اس کا رد عمل جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باگ بائٹنگ جو ہے یہ نہ کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اپنے بھائی کا گوشت کھا لیا. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اگر نہ کریں لیکن کرنی پڑتی ہے. کیا کریں وہ کسی تیسرے کا ہی. پھر تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے نا بیچارے. یہ تو پھر بڑے معصوم لوگ ہوئے نا کہ آپ اتنی عمر گزار کے بھی آج کہہ رہے ہیں کہ کرنی پڑتی ہیں. تو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ کوئی رول ماڈل ایسے بنائیں پرسنالٹیز کہ جو نہ کرتے ہوں. تو اب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے بزرگ ہیں ہمارے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کرنی پڑتی ہے. میں تو دنیا کے فینومینا ہے کہ یہ چیزیں آپ میں آ چکی ہیں، رس بس چکی ہیں. جب آپ کے پاس کچھ اور کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ چغلیاں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ادھر ادھر کے لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہاں تو آپ کے پاس فارغ ٹائم نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اپنے کاموں میں بیزی ہونا چاہیے. ادروائز ہمیں اپنی نیچر سے اس بات کو نکالنا پڑے گا. یہ تو آپ جو ہے نا یہ جان چھڑانے والی بات ہے کہ پاکستان کے ہم حالات جب دیکھتے ہیں
تو ایک رشوت خور کو ہم جب دیکھیں گے کہ بھی آپ رشوت کیوں لیتے ہیں، وہ کہتا ہے جی سب لیتے ہیں. جی ہاں. ایک سیاستدان کو ہم کرٹیسائز کریں گے، وہ کہے گا سارے ہی کرتے ہیں ابھی. جی بالکل. تو یعنی وہ جو سارے کر رہے ہیں وہ ہم بھی کریں، یہ ضروری تو نہیں ہے نا. بالکل ضروری نہیں، لیکن اصل میں پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ آپ کے جو سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں سب اتنا زیادہ اس میں پڑ چکے ہیں کہ اگر کوئی رشوت لیتا ہے، کوئی ایک نہیں لیتا ہے اور باقی سب لوگ لے رہے ہیں، تو بیکاز وہاں پہ اتنی زیادہ رشوت لی دی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک انسان بھی ٹھیک نہیں رہ سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ گناہ کو پھر گناہ نہیں سمجھا جاتا جب وہ عام آپ کے یوز نظر ہو جاتا ہے نا، یوز ہو جاتا ہے بندہ، ہم پھر اس وہ کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. برائی نہیں لگ رہی. بالکل برائی نہیں لگ رہی ہوتی ہے، حالانکہ ہوتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اٹس اوکے، نارمل بات ہے. رشوت لینا، چگلی کرنا نارمل سی بات ہے. اچھا پاکستان، نادیہ کہاں سے تعلق آپ کا؟ پاکستان میں اوریجنلی آئی ایم فرام چکوال. چکوال سے. جی ٹھیک. تو اب یہاں پہ جو لوگ ہیں نا، اب سر سید احمد خان کا نام سنا ہوا آپ نے؟ ویری گڈ. علامہ اقبال صاحب کا؟ چلو شکر ہے کسی کا سنا ہوا ہے. تو یہ ہم نے ایک خاص پروگرام کیا تھا یہاں کے بچوں کے لیے جن کے پیرنٹس تو پاکستان سے ہیں، بچے یہاں پہ براڈ اپ ہوئے ہیں ان کے، اور ان کو نہیں پتا کہ ہمارے پاکستان کی اعلیٰ شخصیات کون سی تھیں. ٹھیک ہے، ان کو انہوں نے وہ تعلیم نہیں دی. تو آج ہم ان کو لے کے اس کی انگلی پکڑتے ہیں اور پاکستان لے جاتے ہیں، چلے جی ہم آپ کو اپنا ملک دکھا کے لائیں. اچھا یہاں کے اب اتنا ڈسپلن ہے یہاں کی لائف میں. ٹھیک ہے، ہر چیز کیوں ہے، سچ ہے، پاس ہوتا ہے. خوراک میں چلے جائیں تو خالص چیزیں ملتی ہیں ہمیں. ٹھیک. تو جب یہ بچے پاکستان میں جاتے ہیں وہ جہاز سے ہی سفر شروع ہو جاتا ہے کہ جب ایئر ہوسٹس آتی ہے، سروس اچھی نہیں ملتی تو وہ ریئیکٹ کرتے ہیں یہاں کے بچے جو ہیں. پھر وہاں پہ ایئرپورٹ کو جب ٹچ کرتے ہیں جا کے، امیگریشن کا عملہ، کسٹم والے، وہ ٹیکسی والے، ٹرالیوں والے، تو وہ کہتے ہیں ہم کہاں پہ آ گئے ہیں، یہ معاشرہ کس ماحول میں ہم لوگ آ گئے ہیں، یہاں کوئی ڈسپلن ہی نہیں، ہر بندہ پیسے مانگ رہا ہے، یہ کرو وہ کرو. تو وہ فیڈ اپ ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو واپس جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح اب یہ اس میں ہم کن لوگوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ اپنے پیرنٹس کو یا اس سسٹم کو کہ جو وہاں پہ ڈیولپ ہو چکا ہے؟ جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے کہ وہ برائی نہیں لگتی، ہم خود اس کا ایک حصہ بن جاتے ہیں ان چیزوں کا. بالکل ایسا ہی ہے. میرا خیال ہے سسٹم کا ہی پرابلم ہے کہ سسٹم پہ زیادہ جو ہے انہیں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ اگر سسٹم ایسا ہے تو اسے چینج کریں تاکہ جو ہے لوگ پراپرلی اسے انجوائے کر سکیں. جو یہاں سے بھی جائیں اور جو وہاں سے یہاں پہ آئیں انہیں کوئی فرق نہ نظر آئے. اصل میں جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں انہیں بہت فرق نظر آتا ہے. جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ ٹینشنز، کبھی ٹیکسی والے کے ساتھ ٹینشن، کبھی کوئی شاؤٹ کر رہا ہے، کبھی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، یو نو ایوری تھنگ. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ سسٹم اگر چینج ہو جائے تو ہر کوئی یہاں سے وہاں پہ جا سکتا ہے، وہاں سے یہاں پہ آ سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. چلے ہم اپنے ذرا آتے ہیں نا، نادیہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ ماڈلنگ کرتی ہیں، پہلے آپ نے سب سے پہلے کون سی کمرشل کی تھی؟ کمرشل کی تھی، ویڈیو کیا تھا؟ کمرشل کی سب سے پہلے کمرشل ہی کی تھی آپ نے. تو کیسا ایکسپیرینس؟ ویڈیو کیا تھا. اچھا کیسا ایکسپیرینس لگا تھا جب کیمرہ فیس کیا ہے؟ پہلی بار تو جب میک اپ ہوا ہوگا فرسٹ ٹائم، پروفیشنل میک اپ؟ جی آئی واز ایکسائٹڈ. اچھا لگ رہا تھا، اچھا لگ رہا تھا، ایکسائٹمنٹ تھی. تو نظر آ رہا تھا کہ کوئی فیوچر ہے اس میں؟ جیسے بھی روشان نے کہا کہ یہاں تو ایشین انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہو رہی. جی تو میں سمجھتا ہوں بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہوتی ہے کہ ہم ایسے ماحول میں جہاں امید کی کوئی کرنیں دکھائی نہ دے رہی اور اپنا سفر شروع کر دیں. جی نہیں، میں نے اس لیے آئی جسٹ اسٹیپڈ انٹو اٹ. میں نے کچھ خاص سوچا نہیں تھا کہ فیوچرز کی کیا پرسپیکٹس ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. مجھے شوق تھا اس لیے آئی اسٹیپڈ انٹو اٹ. میں نے ایک میوزک ویڈیو کی اور سچ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی. مجھے سب کچھ اچھا لگ رہا تھا اور جب وہ ریلیز ہوئی تو اس سے زیادہ اچھا لگنے لگ گیا. پھر میں نے ایک کرنے کے بعد جب میں نے اسے ٹی وی پہ دیکھا تو مائی فیملی واز ریئلی ہیپی، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی. تو پھر میں سوچا چلو ایک اور کرتی ہوں، پھر ایک اور کرتی ہوں. پھر وہ لانگ ٹرم کبھی سوچا نہیں اس بارے میں، لیکن ہاں ابھی سوچ رہی ہوں ڈیفینیٹلی. اب تو میرا خیال کچھ فیوچر نظر آنا شروع ہوا ہے یا نہیں؟ جی ہاں بالکل. تو کافی جو ہے چانسز نکل رہے ہیں. جب میں نے بھی سٹارٹ کیا تو مجھے یاد ہے، مجھے پہلی دفعہ ایک کال آئی ایک ڈرامہ کے لیے، مر جائیں ہم تو کیا.
میرا سب سے پہلا سیریل تھا اور پاکستان میں جی بالکل. یہ وسیم عباس صاحب کی ڈائریکشن تھی. مر جائے ہم تو کیا, اور عطا علی صاحب نے اسے لکھا تھا. تو مجھے جب سب سے پہلے کال آئی تو میں بہت زیادہ کنفیوز بھی تھا کہ یار کیمرہ کے سامنے کیا کروں گا, کیا ہونے والا ہے, وہ کیا مجھے کہیں گے, کیا کروں, پتہ نہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتروں گا یا نہیں اتروں گا. لیکن جب وہاں پہ گیا بہت سپورٹیو لوگ تھے. تو میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں, اذان کا ٹائم ہو گیا ہے, تو میرا خیال ناظرین اذان کے بعد دوبارہ ہم ملتے ہیں.